تاروں میں چمکتا چاند، تاروں میں چمکتا چاند، اور ظلمت میں تنویر، ایسے ہے ہمارے پیر، ایسے ہے ہمارے پیر، ایسے ہے ہمارے پیر، سورج کی طرح روشن، سورج کی طرح روشن، سچائی کی ایک تصویر، ایسے ہیں ہمارے پیر، ایسے ہیں ہمارے پیر، ایسے ہیں ہمارے پیر۔ دریاؤں کے جیسا تھا چلنے کا ہنر ان میں، دریاؤں کے جیسا تھا چلنے کا ہنر ان میں، کر پائی نہ قید ان کو، کر پائی نہ قید ان کو، راہوں کی کوئی زنجیر، ایسے ہے ہمارے پیر، ایسے ہیں ہمارے پیر، ایسے ہیں ہمارے پیر۔ رہتے ہیں بریلی میں پر سب پہ ہے چشمے فیض، رہتے ہیں بریلی میں پر سب پہ ہے چشمے فیض، بٹتا ہے صدقہ مفتی اعظم کے نام کا، لوٹو گے یہ خزانہ میرے ازہری میاں کا، رہتے ہیں بریلی میں پر سب پہ ہے چشمے فیض، ہے دست کرم ان کا، ہے دست کرم ان کا، پر ہے دست کرم ان کا، ایک سایہ عالمگیر، ایسے ہے ہمارے پیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عباده العلماء، صدق اللہ العلی العظیم۔ عقیدت و محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سامعین کرام، آج فقیہ اعظم تاج الشریعہ سند المحدثین حضرت علامہ اسماعیل اختر رضا خان ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کے تعلق سے مجھے کچھ عرض کرنا ہے۔ ہمارے محترم قاضی مشتاق صاحب اور محترم وجیہ الدین صاحب، ان رضوی بھائیوں نے مجھ سے گزارش کی ہے کہ میں حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور فن حدیث کے تعلق سے کچھ معروضات پیش کروں۔ اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، یہ بات جاننا ضروری ہے کہ محدث کون ہوتا ہے، حافظ حدیث کون ہوتا ہے،
جب یہ ساری باتیں آپ جان لیں گے تو حضرت عبد الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علم حدیث میں جو مہارت ہے اس کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ چونکہ ان حضرات نے مجھ سے یہ گزارش کی کہ آپ اس طرح کی گفتگو کریں کہ عوام بھی سمجھ سکے، علماء تو جانتے ہیں، اس لیے میں نے اپنے بیان کے لیے انہی باتوں کا انتخاب کیا ہے جو عوام کے سمجھ میں بھی آ سکے۔ جو بہت گہری باتیں تھیں اس کو میں نے نظر انداز کر دیا ہے۔ تو سب سے پہلے فیض الطاری شرح بخاری جو ہمارے گجرات کے عظیم محدث ہیں، حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے المحدث الشیخ جعفر بدر عالم اپنی شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے علم حدیث میں جس کی ابتدا ہوتی ہے وہ طالب ہوتا ہے۔ طالب اسے کہتے ہیں جو علم حدیث سیکھ رہا ہے، علم حدیث حاصل کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ محدث اسے کہتے ہیں کہ هو الاستاذ الکامل، وہ استاذ کامل ہوتا ہے، اور اسی پر لفظ شیخ بولا جاتا ہے اور اسی پر لفظ امام بھی بولا جاتا ہے۔ استاذ کامل کو شیخ بھی کہتے ہیں، امام بھی کہتے ہیں اور محدث بھی کہتے ہیں۔ اور محدث کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے۔ بعض محدث صرف الفاظ حدیث سے کام رکھتے ہیں اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ الفاظ کے ساتھ معانی احادیث پر بھی عبور رکھتے ہیں۔ اس کے بعد حافظ حدیث ہے۔ تو حافظ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ جس کو 100,000 حدیثیں یاد ہو اسے حافظ حدیث کہتے ہیں۔ اور حجت کس کو کہتے ہیں؟ جس کو 3,00,000 حدیثیں یاد ہو۔ اور حاکم اسے کہتے ہیں جس کو تمام حدیثیں یاد ہو۔ اور امیر المؤمنین فی الحدیث اسے کہتے ہیں کہ تمام حدیثیں تو یاد ہو مگر اس کی سندیں بھی یاد ہو اس کو، پھر اس سند پر جرح بھی کر سکتا ہو، ناسخ منسوخ، یہ ساری چیزیں جسے معلوم ہو اسے امیر المؤمنین فی الحدیث کہتے ہیں۔ اور راوی اسے کہتے ہیں جو حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ بسا اوقات راوی نریٹر صرف الفاظ کو نقل کرتا ہے، معنی سے وہ بحث نہیں کرتا۔ بہت سے راوی وہ ہوتے ہیں جو الفاظ بھی نقل کرتے ہیں اور معنی سے بھی بحث کرتے ہیں۔ بہرحال ہمارے حضرت عبد الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم حدیث میں اپنے دور کے محدث اعظم تھے، اور یہ کوئی مبالغہ ایگزاجریشن سے گفتگو نہیں ہو رہی۔ جو بھی میرے اس دعوے کی دلیل چاہتا ہے اس کے سامنے کتابیں ہیں۔ مثلا آپ نے بخاری شریف کے حاشیے پر حاشیہ لکھا، مولانا احمد سہارنپوری جو محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، انہوں نے بخاری شریف پر حاشیہ لکھا ہے۔ اس حاشیے پر حاشیہ لکھا اور ایسا عظیم حاشیہ لکھا کہ اگر میں مطالعہ کر کے آ کے اس حاشیے پہ گفتگو کروں تو مجھے کئی دن چاہیے۔ اس میں سے آج میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا کہ عبد الشریعہ کو اس حاشیے پہ حاشیہ لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اور محدث احمد سہارنپوری کوئی چھوٹا نام نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہندوستان میں اپنے دور کے وہ بہت بڑے محدث ہیں۔ تو محدث اعظم ہند کے حاشیے پر حاشیہ لکھنا یہ اسی کا کام ہو سکتا ہے جس کو علم حدیث میں بہت ہی زیادہ مہارت ہو، بہت ہی زیادہ درک ہو، اور جو علم حدیث میں بہت ہی گہرائی کے ساتھ معلومات رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے حضور امام اہل سنت درجاؤں کی کتاب منیر العین جس کو الہادی الکاف کہا جاتا ہے عربی میں ترجمہ کیا، اور صرف ترجمہ نہیں کیا، اس پر جو آپ نے حاشیہ لکھا ہے وہ بھی آپ کی حدیث دانی اور محدث اعظم اپنے زمانے کے محدث اعظم ہونے کی عظیم دلیل ہے۔ پھر آپ نے الصحابہ نجوم الاہتداء جو کتاب لکھی ہے
اور اس حدیث پر جو آپ نے کلام کیا ہے اور جن لوگوں نے اس کو موضوع قرار دیا تھا اس کا جو رد کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے حضور تاج الشریعہ کو علم حدیث اپنے پردادا کی وراثت میں ملا تھا۔ اب آئیے ہم اپنے دعوے کے ثبوت میں کچھ باتیں پیش کرتے ہیں کہ ایک محدث جو ہوتا ہے اس محدث کو کتنی چیزوں کی معلومات ہونی چاہیے، وہ تو ایک لمبی بحث ہے، لیکن چند چیزیں ہم بیان کرتے ہیں۔ محدث کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اسے یہ پتا ہو کہ یہ حدیث کن کن کتابوں میں ہے، پھر اس حدیث کی جو سند ہے تمام سندوں میں سب سے اعلیٰ سند کون سی ہے۔ اعلیٰ سند سے مراد یہ ہے کہ روایت کرنے والے اور صحابی تک واسطے کم، اس کو اعلیٰ سند کہا جاتا ہے۔ جیسے امام بخاری کی 22 وہ حدیثیں ہیں جس کو ثلاثیات بخاری کہا جاتا ہے۔ ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام امام بخاری سے بھی بلند ہے، سمجھ رہے ہیں۔ آئیے اس کے سلسلے میں حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو معلومات ہیں اس پر تھوڑا سا ہم کلام کرتے ہیں۔ آپ نے حدیث نیت کی جو شرح فرمائی ہے، انما الاعمال بالنیات، تو حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیلاً گفتگو فرمائی۔ اس میں سے ایک گفتگو سند حدیث پر آپ نے فرمائی۔ وہ سند حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کن کن کتابوں میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ان کتابوں میں تو ہے لیکن ان کتابوں میں کس صحابی سے مروی ہے وہ بھی بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو نعیم دار قطنی میں ابو نعیم اور دار قطنی نے غرائب مالک میں روایت کی۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن عساکر نے امالی میں روایت کی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث رشید العطار نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمائی ہے۔ تو آپ ذرا دیکھیں کتنی کتابوں میں ہے وہ بھی بیان کر دیا، پھر ان کتابوں میں کس صحابی سے مروی ہے اس کو بھی بیان فرما دیا۔ گویا کہ یہ حدیث حضرت عمر، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ 4 صحابہ سے مروی ہے۔ پھر اس پر ہی بس نہیں فرماتے بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث امام بخاری نے بھی روایت کی ہے، امام اعظم نے بھی روایت کی ہے، لیکن دونوں روایتوں میں فرق یہ ہے کہ امام بخاری اور صحابی رسول میں واسطے زیادہ ہیں، لیکن امام اعظم اور صحابی رسول میں واسطے کم ہیں۔ اور صرف زبانی دعویٰ نہیں بلکہ آپ نے فرمایا کہ وہ اس طریقے سے ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں حضرت یحییٰ سے، وہ روایت کرتے ہیں محمد بن ابراہیم سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت علقمہ سے، اور وہ حضرت عمر سے۔ آپ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ اتنے کم واسطے ہیں۔ تو تاج الشریعہ کی نظر سند حدیث پر بھی تھی کہ آپ نے بتا دیا کہ یہ اتنی سندوں سے مروی ہے، پھر یہ بھی بتا دیا کہ ان میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سند عالی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر میں فقہ حنفی کی مرویات بھی تھیں، سمجھ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ اشارہ دیا کہ حنفی فقہ کو کوئی معمولی فقہ نہ سمجھا جائے بلکہ حنفی فقہ کے جو امام ہیں انہوں نے جو حدیثیں لی ہیں اس کی سند بہت اعلیٰ ہے۔ اور اس کی مثال میں آپ نے یہ ایک حدیث پیش فرما دی۔ تو یہ تو آپ نے سند کی مرویات پر کلام فرمایا کہ کون سی سند عالی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اب آئیے کہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
اس بخاری کے حاشیے میں یعنی تعلیقات بخاری میں جو جماعت رضائے مصطفیٰ UK نے 2 جلدوں میں مولانا امام الدین کی تحقیق کے ساتھ شائع کی ہے، وہ تعلیقات بخاری میں امام بخاری نے اپنی بخاری میں ایک باب باندھا ہے، چیپٹر۔ باب یہ ہے کہ باب الجرید علی القبر، یہ قبر پر ٹہنی رکھنا، برانچ رکھنا۔ اس حدیث میں کیا ثابت ہو گیا قاری صاحب؟ فقہ الحدیث۔ کیا؟ ایک محدث کے لیے ضروری ہے کہ اس سے یہ معلوم ہو کہ حدیث سے فقہی مسئلہ کیا ثابت ہوتا ہے۔ جب وہ یہ ثابت کرے تو اسے فقہ الحدیث کہا جاتا ہے۔ تو یہاں وہ کمال کر دیا، سمجھ رہے ہیں؟ حضور تاج الشریعہ نے کمال کر دیا۔ کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے وہ جا رہے تھے تو دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر کی قبر پر کسی نے ٹینٹ لگایا ہوا ہے، کوئی بیٹھا نہیں تھا، ٹینٹ تھا۔ تو آپ حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھا، تو دیکھنے کے بعد کہا کہ جو صاحب قبر ہے وہ اتنے صالح ہیں کہ ان کا عمل ہی ان کے لیے سایہ کرنے کے لیے کافی ہے، ان کو اس کے اشاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا آپ نے غلام سے کہا کہ اس کو ہٹا دو، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو اکھاڑ دیا گیا۔ اب بدعقیدہ لوگوں کی تو عید ہو گئی کہ قبروں پہ گنبد نہیں بنا سکتے، قبروں پہ عمارت نہیں بنا سکتے۔ دیکھو بخاری شریف میں عبداللہ ابن عمر نے یہ عمل کیا ہے، لہٰذا ہمارا عمل صحابی والا عمل ہے، تمہارا عمل فلاں والا عمل ہے۔ مگر اگر کسی کو حدیث سمجھنے کی توفیق نہ ملے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور یہ توفیق اس سے ملتی ہے جسے اللہ عطا فرمائے، اور یہ توفیق اس وقت ملتی ہے جب بندے کا کنیکشن ایسے لوگوں سے ہو جن کے سینے میں عشق رسالت کا سمندر موجے بنتا ہے۔ تو حضور تاج الشریعہ کا جو کنیکشن ہے حدیث میں ایسے لوگوں سے ہے جن کا سینہ عشق رسول کا مدینہ ہے۔ آپ روایت کرتے ہیں اپنے نانا حضور مفتی اعظم ہند سے، اپنے والد علامہ ابراہیم رضا سے، وہ روایت کرتے ہیں علامہ حامد رضا سے، سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ علامہ ابراہیم رضا روایت کرتے ہیں اپنے دادا امام احمد رضا سے، امام احمد رضا روایت کرتے ہیں حضرت شاہ علیہ رسول مہروی سے، وہ روایت کرتے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے، وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے، وہ شاہ عبد الرحیم سے، اس طریقے سے امام بخاری تک یہ سلسلہ، اور یہ سلسلہ ایسا ہے کہ سب عاشق رسول۔ پھر ایک روایت وہ ہے جو دادا علامہ رضا علی سے چلتی ہے، مولانا خلیل صاحب فرنگی محلی تک پہنچتی ہے، اور علامہ زینی دہلان، یہ ساری روایتیں جاتی ہیں۔ ان میں حضرت قطب الدین نہر والی پتنی گجراتی بھی آتے ہیں، یعنی اعلیٰ حضرت کے مشائخ میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے، اور اس کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب الزلال الانقا من بحر سبقۃ الاتقاء میں اس کو ذکر فرمایا ہے۔ تو تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ عطا فرمائی تھی کہ آپ کا جو فقہ الحدیث ہے وہ بھی بہت زبردست۔ تو یہ روایت آئی، اب اس کے یعنی اس حدیث سے وہ لوگ کیا ثابت کرتے ہیں کہ گنبد نہیں بنا سکتے، لیکن تاج الشریعہ کے الفاظ میں میں عربی میں پڑھتا ہوں، پھر مفہوم بیان کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ھذا سے مراد یعنی یہ روایت، ینادی بأعلی صوتہ ان ضرب الفسطاط اذا كان عن اعتقاد ان ذلك يذل الميت فهو ممنوع، کیوں؟ لما تضمن ذلك من سوء اعتقاد وصرف المال في عبث، بخلاف ما اذا كان ذلك يستظل به الجلوس عند القبر للتسبيح والتهليل وقراءة القرآن، فلا مانع فيه منه شأن بل هو حسن، كما حرر الشیخ تاج الشریعہ فی تعلیقاتہ۔ خلاصہ کلام فرماتے ہیں کہ یہ روایت تو ببانگ دہل اعلان کر رہی ہے
بِعَلَى صَوْتِهِ، وہ باغی دہل یہ اعلان کر رہی ہے کہ خیمہ اور ٹینٹ لگانا اس وقت منع ہے جب آدمی کا اعتقاد برا ہو۔ اور اعتقاد برا کیا ہے؟ کہ آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ میت کو قبر میں میرے ٹینٹ کی وجہ سے سایہ مل رہا ہے، اور یہ عقیدہ یقیناً برا عقیدہ ہے کہ میت کو تیرے سائے کی کیا ضرورت ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح کا سایہ عطا فرما رہا ہے۔ تو چونکہ وہاں جو ٹینٹ لگایا گیا تھا کوئی بیٹھا ہوا نہیں تھا، اور اس میں یہ اعتقاد کی طرف اشارہ ہو رہا تھا کہ ٹینٹ لگانے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں لگاؤں گا تو قبر میں دھوپ نہیں پہنچے گی، اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کو اکھاڑ دیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک چیز اس میں یہ بھی تھی کہ مال کو ضائع کرنا تھا، کہ بلا وجہ مال خرچ ہو رہا ہے، ویسٹنگ منی ہو رہی ہے۔ تو ان دو ریزنوں کی وجہ سے، ان دو وجہوں سے حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کو ہٹا دیا۔ لیکن داد الشریعہ فرماتے ہیں کہ اسی سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اگر اس نیت سے ہو کہ وہاں قرآن پڑھنے والے، تسبیح پڑھنے والے، ذکر کرنے والے بیٹھیں گے اور انہیں دھوپ سے بچانا ہے، انہیں گرمی سے بچانا ہے، تو اب چونکہ نیت بری نہیں ہے، نیت اچھی ہے، لہٰذا گنبد بنانا یا ٹینٹ لگانا قبر کے پاس درست ہو گیا۔ کتنی پیاری بات فرمائی۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں ایک جو قانون ہے فقہ کا، اور وہ قانون لیا گیا ہے انما الاعمال بالنیات سے۔ داد الشریعہ فرماتے ہیں کہ یاد نہیں ہے تمہیں کہ شریعت کا یہ قانون ہے الامور بمقاصدها، کہ جو امور ہوتے ہیں وہ مقصد کے تحت چلتے ہیں۔ اچھا مقصد تو کام بھی اچھا، برا مقصد تو کام بھی برا۔ اور حدیث پاک سے پھر اس مسئلے کو ثابت فرماتے ہیں کہ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ فرمایا حدیث میں افضل الصدقات ذل فسطاط۔ آپ فرماتے ہیں کہ حدیث میں تو یہ فرمایا ہے کہ تمام صدقوں میں سب سے گریٹسٹ چیریٹی وہ کیا ہے؟ کسی کو سایہ کر دینا، کسی کے لیے ٹینٹ کا انتظام کر دینا، کسی کے لیے چھت کا انتظام کر دینا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم قبر پر گنبد کس لیے بناتے ہیں؟ اس لیے بناتے ہیں کہ پڑھنے والے کو سایہ مل جائے، نہ کہ میت کو ملے۔ تو اب اس حدیث سے ہی ثابت ہو گیا کہ قبر پر گنبد بنانا درست ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اور پھر تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ آدھی حدیث کا آگے ٹکڑا نقل فرماتے ہیں، اور خادم کو تحفہ دینا، یہ حدیث میں افضل صدقات فرمایا گیا۔ پھر آپ نے حوالہ دیا کہ فلاں فلاں بزرگوں نے قبر پر گنبد بنا جائز قرار دیا ہے۔ اس میں آپ حوالہ لاتے ہیں صاحب مجموع بحار الانوار حضرت علامہ طاہر پٹنی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا حوالہ لاتے ہیں کہ ان کو تو تم مانتے ہو، ان کی کتابیں تم شائع کرتے ہو، انہوں نے مجموع بحار الانوار میں لکھا ہے۔ پھر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ لاتے ہیں مرقات سے کہ ملا علی قاری نے مرقات میں لکھا ہے کہ گنبد بنانا درست ہے، اور اس نیت سے۔ تو حضور تاج الشریعہ کا فقہ الحدیث تو دیکھیں قاضی صاحب، وجود الدین صاحب ذرا غور تو فرمائیں کہ جس حدیث سے، جس روایت سے وہ ناجائز چیز ثابت کر رہے ہیں، آپ کس گہرائی میں جا کر کے اسی حدیث سے جواز ثابت کر رہے ہیں، اور عدم جواز کی وجہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ اس سے گویا اہل سنت والجماعت کو بھی تاج الشریعہ ایک اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ قبروں کے پاس وہ کام کرنا، سمجھ رہے ہیں، جیسے کوئی آدمی قبر کے اوپر اگربتی جلاتا ہے اور یہ نیت رکھتا ہے کہ میت کو خوشبو پہنچے گی، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ برا اعتقاد ہے، یہ منع ہے۔ تو جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں ایک جملے میں آپ نے اس کو منع کر دیا، اور اس سے یہ بھی ثابت کر دیا کہ مال کو ضائع کرنا قبروں کے پاس یہ بھی منع ہے، سمجھ رہے ہیں۔ جیسے ایک چادر عظمت دکھانے کے لیے کافی ہے، اب 10 چادریں لگانا یہ بھی مال کو ضائع کرنا ہے۔ اگر یہی مال اچھی چیزوں میں لگا دو تو ایک جملے میں تاج الشریعہ نے قبر کی ساری بدعتوں کا خاتمہ کر دیا، سمجھ رہے ہیں۔ یہ سمجھ والوں کے لیے ہے کہ ہمارے تاج الشریعہ نے جہاں یہ ثابت کر دیا کہ فقہ الحدیث میں ان کا مقام کیا ہے، وہیں اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ رد بدعات میں آپ کا مقام کیا ہے۔
سمجھ رہے ہیں؟ اس زمانے میں اس کی بھی ضرورت ہے کہ بتایا جائے کہ ہمارے بزرگان دین نے رد بدعات بھی فرمایا ہے۔ گویا بس یہ دو جملے اگر اہل سنت اس پر عمل کر لیں کہ قبر پہ ہر وہ کام جو برے اعتقاد کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو ہم ختم کریں گے، اور قبر پر ہر وہ کام جس کو شریعت نے ویسٹنگ منی کرا دیا ہے اس سے ہم رک جائیں گے، تو الحمدللہ آج دوسرا جو کام اہل سنت کا نہیں ہو رہا ہے ان پیسوں سے بہت کام ہو سکتا ہے۔ پھر علامہ محمد حسین رضوی ایک گزرے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ کے پاس گیا اور میں نے پوچھا کہ حضرت ایک حدیث میں نے پڑھی ہے الامن والعلا کے اندر، وہ حدیث کیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی فرضت علی امتی قراءۃ یاسین فی کل لیل، کہ میں نے فرض قرار دیا اپنے امتیوں پر کہ وہ ہر رات یاسین شریف پڑھے۔ قاضی صاحب نہ آپ پڑھتے ہیں ہر رات، نہ آپ پڑھتے ہیں نہ ہم، بہت کم ہی لوگ ہوں گے جو ہر رات پڑھتے ہو، سمجھ رہے ہیں؟ اور کیا فرمایا؟ فرض، میں نے فرض قرار دیا۔ اب وہ گھبرائے مولانا کہ ہم تو پڑھتے نہیں، اس کا مطلب گنہگار ہوں گے۔ اب کمال دیکھیے حضور تاج الشریعہ کا، وہ گئے اور پوچھا کہ حضرت میں نے اس طرح حدیث پڑھی، تو آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا بات یہ ہے کہ فرض کے کئی معنی آتے ہیں، یہاں فرض معنی جواز ہے، اور جواز کا اطلاق فرض پہ بھی ہوتا ہے، واجب پہ بھی ہوتا ہے، مستحب پر بھی ہوتا ہے۔ چونکہ یاسین شریف کی قرأت ایک بہت عظیم فائدہ رکھتی ہے، تو تاکید اور ایمفسس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کا لفظ استعمال فرمایا، ورنہ یہ فرض نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اے امت کو تمہیں چاہیے کہ یاسین رات میں پڑھا کرو، اس کے بہت فوائد ہیں۔ تو آپ ذرا دیکھیں کہ اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ خالی عربی زبان پڑھ لینے سے آدمی حدیث نہیں سمجھ سکتا ہے، اس کے لیے تاج الشریعہ جیسی بصیرت بھی چاہیے کہ آدمی۔ پھر آپ نے دوسری حدیثیں پیش فرمائی جس میں فرض کو یا اس طرح کے الفاظ تھے، اور وہاں معنی مستحب بن رہا تھا یا نفل بن رہا تھا یا سنت غیر مؤکدہ بن رہا تھا، اس کو بیان فرمایا کہ دیکھو یہاں بھی فرض کا لفظ آیا ہے، مگر فرض اصطلاحی فرض نہیں ہے، بلکہ فرض کا معنی یہاں پر نفل ہے، یہ ہے ہو گیا۔ تو اس طریقے سے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی کو اللہ تعالیٰ نے یہ بصیرت عطا فرمائی تھی کہ آپ جو ہے علم حدیث میں یہ مقام رکھتے ہیں۔ اب میں جو آپ کے دروس چھپے ہیں منحۃ الباری فی حل صحیح البخاری، یہ ابھی چند ہی حدیثوں کی شرح چھپی ہے، اگر ساری چھپ جائے تو سبحان اللہ کیا کہنا۔ آپ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے، چونکہ آپ نے کہا تھا کہ عوام کو بھی کچھ فائدہ پہنچے، اس لیے میں یہ درس میں لایا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام بخاری کا یہ جو باب ہے، باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، کہ مسلمان اعمال میں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس کے تحت آپ امام بخاری نے ایک حدیث ذکر فرمائی ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال يدخل اہل الجنت جنت و اہل النار النار، کہ جب جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبہ من خردل من ایمان، کہ انہیں دوزخ سے نکالو جن کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے، فیخرجون منہ، انہیں نکالا جائے گا مگر ان کی حالت کیا ہوگی؟ قد اسودوا، بالکل وہ کالے ہو چکے ہوں گے، کوئلے کی طرح ہو چکے ہوں گے، فیلقون فی نہر الحیاء او الحیات، شک راوی ہے کہ انہیں حیا یا حیات کی نہر میں ڈالا جائے گا، پھر فینبتون کما تنبت الحبہ فی جانب السیل الم تر انہا تخرج صفراء ملتویہ، پھر وہ اس طریقے سے گرو اپ ہوں گے، اگیں گے جس طریقے سے سیلاب میں ایک دانہ اگتا ہے، اور تم اس کو دیکھتے ہو کہ کس طریقے سے سیلاب کے کنارے گھاس کا دانہ اگتا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ پیلا اگتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب بارش آتی ہے خوب پانی چلا جاتا ہے تو دوسرے دن پیلے پیلے دانے اگاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب آئیے تاج الشریعہ کا علم حدیث میں کمال دیکھیے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو حدیث کا ترجمہ ہے، مگر اس پر جو آپ نے کمال کر دیا، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ سیملرٹی پیش فرمائی ہے
کہ وہ دانا اگتا ہے، گرو اپ ہوتا ہے، وہ اگیں گے، یعنی ان کے باڈی پارٹس گرو اپ ہوں گے جلنے کے بعد، برن ہونے کے بعد، جیسے کہ دانا سیلاب میں اگتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ دونوں میں مناسبت کیا ہے، واٹ از دا لنک بٹوین دیم، یہ لنک کیا ہے؟ تو لنک جو بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہاں حدیث میں اس تشبیہ کی وجہ شبہ سرعت لیاقت اور سرعت نشو و نما ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ دانے سے جو تشبیہ دی گئی ہے تو ایک ایسی چیز جس کو آدمی عقل سے نہیں سمجھ سکتا ہے، ایک ایسی چیز سے مثال دی کہ جو عقل میں آ جاتی ہے، دیکھی ہوئی ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ جس طریقے سے رات میں بارش ہوئی، صبح دانا اگ گیا، اس طریقے سے امیڈیٹلی ان کے باڈی پارٹس گرو اپ ہو جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کمال۔ اور پھر تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو راوی نے شک کیا کہ حیا کا لفظ ہے یا حیات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایسا علم چاہیے، تاج الشریعہ کو سمجھا ہی نہیں، خاص کر سے گجراتیوں تو صرف تقریر کرنے والوں کو عالم سمجھتے ہیں۔ تاج الشریعہ کا کمال تو دیکھیں، فرماتے ہیں کہ یہ لفظ حیا مد کے ساتھ، اس کا معنی تو شرمندگی آتا ہے، اور اس حیا الف مقصورہ کے ساتھ اس کا معنی بارش آتا ہے، یا حیات، سمجھ رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ یہاں مراد کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ الف ممدودہ کے ساتھ تو ہو نہیں سکتا، شرمندگی، اور اس میں کوئی لنک نہیں ہے۔ لنک کیا ہے؟ تو وہی کہ یا تو حیات ہے یا الف مقصورہ کے ساتھ ہے۔ اب معنی یہ ہوگا کہ آب حیات کی نہر کی جو اس میں ڈالا جائے گا وہ زندہ ہو جائے گا، اس لیے اسے نہر حیات کہتے ہیں۔ تو معنی بھی بیان کر دیا، اور جو راوی کا شک تھا تو لفظ بھی متعین کر دیا کہ یہ لفظ ہونا چاہیے۔ یہ بھی تو کمال ہے حضور تاج الشریعہ کا۔ اور پھر تاج الشریعہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حدیث سے کیا معلوم ہے کہ جس کے دل میں رائے کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا وہ سزا پانے کے بعد جنت میں جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اس تقابل اور کمپیریزن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو بغیر سزا کے جنت میں چلے جائیں گے، وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی کی جنت میں چلے جائیں گے ایمان والے۔ کچھ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی مشیت پہ ہوں گے، اللہ چاہے گا تو انہیں بخش دے گا، لیکن کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو عذاب دیا جائے گا اور اس کے بعد جنت میں جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ جو کمزور لوگ ہوں گے، یعنی جو جہنم میں جانے کے بعد پھر جنت میں جائیں گے، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ کمزور ایمان والے ہوں گے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اعمال میں تفاضل ہوتا ہے، یعنی کسی کے اعمال زیادہ، کسی کے کم۔ اور پھر آپ نے ایک کمال کی بات فرمائی ہے کہ ہم حنفیوں کا یہ ماننا ہے کہ ایمان کی کیفیت میں اگرچہ مقدار کی قبیل سے، یعنی ایمان کی جو کیفیت ہے وہ مقدار کی قبیل سے نہیں، یعنی ایمان ایسا نہیں ہے کہ کسی کا 2 کلو ہو، کسی کا 5 کلو ہو، سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے سے ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ لیکن قوت و ضعف اور تفاضل و تفاوت میں اس ایمان میں ہوتا ہے کہ کسی کا ایمان قوی ہو، کسی کا ایمان ضعیف ہو، یہ ہوتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جو صلحاء ہیں، اولیاء ہیں، ان کا ایمان کامل ہے، پھر ان میں بھی کسی کا اکمل ہے۔ اور پھر عشق رسالت پر آ کر فرماتے ہیں کہ تمام اولین اور آخرین میں معرفت الہی میں سب سے زیادہ حضور مقام رکھتے ہیں، لہذا سب سے اعلیٰ ایمان تمام مخلوقات میں اللہ کے نبی کا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہی ترتیب ضعف ایمان میں بھی ہے کہ جس کے اعمال جتنے کمزور اتنا اس کا ایمان کمزور، اتنی روشنی۔ جس کے پاس کچھ بھی نہیں تو ایمان تو ہے لیکن ایمان بہت کمزور ہے۔ پھر یہ ہے حدیث، یہ ہے علم حدیث، یہ ہے مہارت حدیث۔ کہتے ہیں کہ بخاری میں تو رائی کا دانہ ہے، لیکن دوسری روایت میں یہ بھی لفظ آیا ہے کہ گندم کے دانے کے برابر، ایکویولنٹ ٹو ویٹ سیڈ، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے دانے کے برابر۔ تو الفاظ حدیث پہ بھی کتنی مہارت ہے۔ ہم تو اب تک یہی سنتے تھے نا
کہ رائے کے دانے کے برابر، لیکن تاج الشریعہ کہتے ہیں دوسری حدیث بھی آئی ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو مثقال کا لفظ آیا ہے کوئی ویٹ بتانے کے لیے نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر کس لیے ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کتنا ہی کم ایمان ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ کتنا قلیل ایمان ہو، آخر کار وہ سنی صحیح العقیدہ ہے تو سزا بھگتنے کے بعد بھی جنت میں جائے گا۔ اس سے تاج الشریعہ نے یہ بھی سمجھا دیا کہ ہمارے بات سنی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بخشے جائیں گے، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، گویا آپ نے اشارہ دیا کہ اے سنیوں ایسا نہ سمجھو کہ بخشے ہی جاؤ گے، کچھ سنی جہنم میں بھی جانے والے ہیں، کہیں تم جہنم میں نہ چلے جاؤ، اس لیے عمل کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام بخاری کیوں لائے ہیں، حدیث کو لائے کیوں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں امام بخاری نے 3 فرقوں کا رد فرمایا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرقوں کا رد نہیں کرنا چاہیے، ارے بھائی جب امام بخاری نے کیا ہے تو ہم کیوں نہ کریں، سمجھ رہے ہیں؟ امام بخاری نے رد کیا ہے تو پہلا فرقہ مرجیہ کا ہے۔ مرجیہ کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ آپ ایمان والے ہو گئے پھر جتنے بھی گناہ کرو کوئی بات نہیں۔ تو تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ ان کا رد ہو گئے کہ اگر خالی ایمان کافی ہوتا اور ایمان کے ساتھ سزا نہ ملنے والی ہوتی تو یہ جہنم میں جا کے نکالے کون جا رہے ہیں؟ اس سے ان کا رد ہو گیا کہ خالی ایمان سے کام نہیں چلے گا، عمل صالح کی بھی ضرورت ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس میں معتزلہ اور خوارج کا رد ہو گیا کہ معتزلہ اور خوارج یہ کہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے گناہ کرے گا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والا ہوتا تو پھر نکالا کیوں جا رہا ہے کہ نہیں؟ تو ان کا بھی رد ہو گیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی فرقوں کا رد فرمایا ہے، اور فرقوں کا رد کرنا ایک سنی صحیح العقیدہ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ دیکھو مرجیہ ایک فرقہ تھا اس زمانے میں، یہ صحابہ تابعین کے زمانے میں پیدا ہوا، یہ خوارج اور معتزلہ بھی اسی دور میں پیدا ہوئی۔ تو جیسا دور امام بخاری کے دور میں یہی فرقے تھے، اس لیے امام بخاری نے اس کو رد کر دیا، اور ہمیں ایک بخاری شریف سے ایک درس ملا۔ بخاری شریف سے درس کیا ملا؟ کہ فرقوں کا رد کرنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسا کہ ایک شیخ صاحب نے بخاری کا درس دیا اور یہ کہا کہ بخاری شریف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب کو متحد رہنا چاہیے، مگر شیخ صاحب کو میں کہتا ہوں کہ یہ مرجیہ کا رد کر کے، معتزلہ کا رد کر کے، خوارج کا رد کر کے، امام بخاری تو بتا رہے ہیں کہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ دودھ اور پانی کو مکس کر دو۔ اس لیے ینگسٹر کو بھی جاننا چاہیے کہ بخاری شریف سے یہ درس نہیں ملتا ہے کہ وی یونائٹ ٹوگیدر، نہیں، بخاری شریف سے یہ درس ملتا ہے کہ جو غلط ہے اس کو غلط کہو، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہو، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے امام بخاری نے ان کا بھی رد فرما دیا۔ پھر تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کا یہ کہنا ہے کہ عمل حقیقت ایمان میں داخل نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی گناہ کرے تو کافر ہو جائے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ایمان عمل کی وجہ سے قوت پاتا ہے، اس میں نکھار آتا ہے، اس میں تازگی آتی ہے، اور جو عمل نہ کرے وہ کافر تو نہیں ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال اس کے عمل میں کمزوری ضرور آتی ہے۔ تو اس سے اس حدیث کے جو درس سے یہ سبق ملتا ہے ہمیں حضور تاج الشریعہ کی تشریحات سے کہ سنیوں کو عملی میدان میں بھی قدم رکھنا چاہیے۔ اب میں اپنی بات کو اس پر ختم کرتا ہوں کہ پھر حضور تاج الشریعہ نے اس حدیث کے جو راویان ہیں ان راویوں پہ کلام فرمایا ہے، اور اسماعیل بن عبداللہ کے بارے میں جو محدثین کے درمیان اختلاف ہے اس کو ذکر فرمایا ہے، اور پھر آخر میں حضور تاج الشریعہ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ یہ اسماعیل بن عبداللہ جو ہے یہ ضعیف راوی نہیں ہے بلکہ ثقہ راوی ہے، اور اس پر جو اپنے دلائل قائم کیے ہیں، چونکہ یہ عوام کی سمجھ سے باہر بات ہے، مگر میں یہ اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو موضوع ہے
کہ تعدد الشریعہ علم حدیث میں تو یقیناً ہم نے اپنے دعوے میں اس سے دلائل دے دیے ہیں کہ ہر منصف مزاج یہ سمجھ سکتا ہے کہ تعدد الشریعہ اپنے دور کے بدرالدین عینی تھے، اپنے دور کے حضرت عسقلانی تھے، اور وہ یقیناً امام اہل سنت امام محمد محدث بریلوی کے علوم حدیث کے سچے جانشین اور وارث تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے اور ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ہمارے رفیق دوست صاحب سجادہ حضرت علامہ اسد رضا صاحب حافظہ اللہ کو ان کے والد کا سچا جانشین اور وارث بنائے۔ آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔